بھی آ جائے نا اس سے گناہ نہیں کر سکتا. واہ، یعنی شیطان کا تسلط تو شخص سے ختم ہو جاتا ہے جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے. گناہ تو ایک تو شیطان کرواتا ہے، ایک نفس کا. اب شیطان تو قید ہو گیا رمضان کا مہینہ. قید ہو گیا. یہ تو نور والی کیفیت ہے نا. یہ بھی ایک مضمون ہے ایک بڑا. اچھا، اس کے پڑھنے والے کے لیے یہ بھی بات ہے کہ اس کے پڑھنے والے کا نفس اس کا متی ہوتا ہے. اچھا جی، اس میں اعظم ہے. اچھا، اللہ و سمد اس میں اعظم ہی ہے. اس کو بزرگوں نے اس میں اعظم فرمایا ہے اور کہا ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے دور ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل اس سے صاف کر کے نکال دیتا ہے گناہوں سے. سبحان اللہ. حضرت اس بارے میں آپ کچھ. جی، بات یہ ہے کوئی بھی چیز آدمی پڑھتا ہے تو اس کے لیے بنیادی شرط اخلاص ہے، اور اگر اخلاص سے وہ اللہ و سمد پڑھے تو یقیناً جو ہے جو چیزیں حاصل ہونی ہے اس کو حاصل ہو ہوگی. اخلاص ایک ایسی چیز ہے جو بنیاد بنتا ہے ہر چیز کی قبولیت کے لیے. اور بات یہ نہیں ہے کہ وہ 1000 مرتبہ پڑھے، بات یہ ہے کہ وہ کس اخلاص اور کس جذبے کے ساتھ بات کہہ رہا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے. اور جو چیز بھی آدمی پڑھتا ہے تو اس سے اس کی انسیت ہو جاتی ہے. جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں کسی وظیفے کی، کسی اسم کی، تو وہ زکوٰۃ دیتے دیتے جو ہے نا وہ آدمی اس میں فنا ہو جاتا ہے. تو جب وہ فنا ہو جاتا ہے اس میں تو پھر وہ ان ساری چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَزَيَّنُوا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ جل جلالہ نے ان کے دلوں کو اسلام سے مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت ان کے اوپر غالب آ گئی، ان کے دلوں کے اوپر. اب اگر کبھی کوئی ایسا آدمی صحابہ کے راستے پر بھی چلنے والا ہو تو اس سے جب کبھی کوئی خطا ہو جائے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس نے جان بوجھ کے کی ہے، بس وہ بشری تقاضوں کے مطابق اس سے خطا ہو گئی ہے. اور اس خطا کو وہ پسند نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ان کی تربیت ہو چکی ہے، ان کا تزکیہ ہو چکا ہے. تو خطا جو ہے نا وہ ان سے ہوتی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کے دلوں میں وہ چیز، اس سے نفرت موجود ہوتی ہے. خطا یہ جو وظیفہ پڑھتا ہے آدمی، اس وظیفے کی دل کے ساتھ قربت ہو جاتی ہے، وہ وظیفے کے اثرات جو ہیں وہ دل میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آدمی گناہ کی زندگی سے دور ہو جاتا ہے. خانقاہ اتحاد میں اس وقت ظاہر ہے جید عالم دین بھی موجود ہیں، اتنی ممتاز روحانی شخصیت بھی موجود ہیں، اور طالب علم رضا قادری صاحب بھی موجود ہیں. تو آپ میں کال کیجئے اور آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہیں، تاکہ شیخ صاحب سے میں چاہتا ہوں کہ آپ استفادہ کریں. اس پروگرام کے پہلے ہاں، اس پروگرام کے پہلے بس میں انتظار ہے، وہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. لیکن شیخ صاحب ایک بات، ایک تو یہ مطلقاً بات آ گئی. اچھا، اب میں اسپیسیفک اگر بات کروں، ہمارے یہاں چونکہ آپ اخلاص کی بات فرما رہے تھے تو اس سے ایک میرے ذہن میں سوال آیا، پاکی اور طہارت کے کانسیپٹ کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ ہم وظائف تو پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن بنیادی کی تو پاکی اور طہارت ہے نا، جس سے سارے ڈورز کھلیں گے. اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ لوگ دیکھیں، طہارت تو دو طرح پر ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ٹھیک ہے. ظاہری طہارت جتنی لازم ہے اس سے زیادہ لازم اور ملزوم باطنی طہارت ہے. واہ. اور باطنی طہارت کی گندگی کیا ہے کہ جس سے باطن کو مطہر کیا جائے، پاک کیا جائے، وہ ہے خصائل رذیلہ. اب وہ عام الفاظ میں لوگوں کو بتائیے. خصائل رذیلہ کے معنی ہیں بغض، کینہ، حسد، جھوٹ، فساد. ٹھیک یہ ہے. ساری چیزیں خصائل رذیلہ میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اب جب تک ہم ان پر قابو نہیں پائیں اور ان کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں تو طہارت ظاہری کا نتیجہ نہیں نکلتا، فائدہ نہیں ہوتا. یعنی اوپر ہی اوپر آپ جسمانی طور پہ غسل اور وضو کر لیں، کرتے رہیں، لیکن اندر جو وہ ایک گند بھری ہوئی ہے بغض کی صورت میں، کینے کی صورت میں، جھوٹ اور چغلی. یہ بات جو حضرت فرما رہے ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں جو باتیں کی ہیں وہ تقریباً اسی طرز کی ہے کہ ان چیزوں سے کس طریقے سے آدمی جان چھوڑے. لیکن حضرات صوفی اکرام جو ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہے، جیسے نقشبندی سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے
تو وہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے ذکر کرو، شیخ نے جیسے آپ کو تربیت دی ہے اس کے حساب سے آپ ذکر کرو، تو یہ رذائل جو ہیں یہ خود بخود دور ہو جاتے ہیں، اور فضائل جو ہیں وہ دل میں آ کے آراستہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذکر جو ہے جو ہوتا ہے، جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں سلاسل کے، تو یہ کام یہ کرتے ہیں کہ یہ آدمی کو جو ہے رذائل سے پاک کر دیتے ہیں اور فضائل سے آراستہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے شروع میں سوال کیا تھا، میں نے گناہوں سے بچنے کے لیے نفس تنگ کر رہا ہے، یہ میں آپ کے کہا کہ سورہ اخلاص نہیں پڑھا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی یہ سورہ اخلاص جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی دور دینے کی، وہ جو اخلاص میں جب آدمی ذکر کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کو یاد کرتا ہے، تو وہ سارے اثرات جو ہے نا اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ تو جب اس کے دل کے اوپر وہ اثرات چھا جاتے ہیں تو برائی سے وہ نفرت کرنے لگتا ہے۔ کل وہ جس کام کو اچھا سمجھتا تھا، آج وہ اس کام کو برا سمجھ رہا ہے۔ برا اس لیے سمجھ رہا ہے کہ وہ جو خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، جو فضائل ہیں، وہ اس کے دل کے اوپر نقش ہو گئے ہیں، اس کے دل میں آراستہ ہو گئے ہیں۔ تو اب جب یہ صورتحال ہو جائے تو پھر آدمی برائی جو ہے وہ نکلتی جاتی ہے۔ ویسے آدمی سوچتا رہتا ہے کہ پہلے میں برائی کو نکالوں پھر میں نیکی کی طرف آؤں، تو یہ لمبا کام ہوتا ہے۔ جی شیخ صاحب، بات اصل یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ذکر ابھی کر رہے تھے کہ سورہ اخلاص کیا کرتے تھے، بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ سمت کے ساتھ کریں، اللہ کے ساتھ کریں، ہو کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جب ہم کسی ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو ذکر کی تکرار جو ہے، تکرار میں حرارت ہے اور حرارت میں نور ہے۔ تکرار میں حرارت ہے اور حرارت میں نور ہے۔ ہاں، اور وہ نور جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ظلمت کو دور کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا فلسفی۔ تکرار جو بار بار کرائی جاتی ہے، بزرگوں نے تکرار کا ایک سلسلہ رکھا کہ بار بار کسی چیز کو دہراؤ، بڑھیا، یعنی تکرار میں حرارت اور نور جو ہے ظلمت کو ختم، نور ظلمت کو دور کرتا ہے۔ اور حرارت مقتدی کے لیے ضروری ہے۔ واہ، ہاں، مقتدی کے لیے بالکل ضروری ہے اور منتہی کے لیے کمال ہے۔ واہ، بالکل صوفیانہ رنگ ہو گیا ہے محفل کا اس وقت۔ جی ہاں، کیا بات۔ تو جب ہم ذکر کرتے ہیں، اچھا اصل بات یہ ہے کہ ذکر میں فکر ضروری ہے۔ ذکر میں فکر ضروری ہے، اور فکر کیا ہے؟ فکر ہے اپنی نگرانی کرنا۔ اچھا، وہ کیسے کی جائے؟ جس کو کہتے ہیں مراقب ہونا۔ بالکل ٹھیک، یعنی مراقبے میں چلے جائیں۔ مراقبہ کیا ہے؟ کنسنٹریشن آف مائنڈ۔ جیسے کہ حضرت ایک حدیث ہے، حضرت جبرائیل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ احسان کی تعریف فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تو اس کی عبادت ایسے کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم ایسے کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے دیکھ، تو وہ مشاہدہ ہے، یہ مراقبہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مشاہدہ تو خواص کے لیے ہے، اصحاب حق الیقین کے لیے، اصحاب یقین کے حق لیے، الیقین کے لیے، اور مراقبہ مقتدیوں کے لیے ہے۔ اصحاب عین الیقین کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی نگرانی نہیں کرتے ہمیں ذکر میں فائدہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ذکر ہمارے اندر ایک بات پیدا کرتا ہے کہ جیسے کہ نماز روکتی ہے ہاں برائی ٹھیک اور ہے، فحشائی کو، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ذکر روکتا ہے خصائل رذیلہ سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت موزن ہوتی ہے۔ کیوں کہ جب ظلمت مٹتی ہے اور نور آتا ہے تو ایمان پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو بندے کی طبیعت آٹومیٹک اس طرف راغب نہیں ہوتی گناہ کی طرف پھر۔ کیا اب جو گناہ سرزد اس سے ہو جاتا ہے اس حال میں بھی، تو جو مقدر ہو چکا وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ صحیح۔ ہاں، ہو جانا برا نہیں ہے، گناہ پہ اڑ جانا برا ہے۔ یہ سوال، یہ لیکن ذکر انسان میں یہ خاصیت پیدا کر دیتا ہے کہ جب اس کو سے گناہ صادر ہو جاتا ہے تو اسے فوراً ہی احساس ہو جاتا ہے، احساس گناہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات چلے عام سی بات کرتے ہیں، بالکل عام سطح کی، ایک عام آدمی کے لیے جو بالکل آسانی سے لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ نماز تو ہماری 5 وقت کی پریکٹس ہے نا، الحمدللہ۔
اور ظاہر تراویح ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں. پھر بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جو روز صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں. کیا ہی بات ہے کہ روز رمضان میں اگر ہم صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا اس کے باوجود وہی بات ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اب یہ جو نماز ہے یہ برائیوں سے اور مطلب فحش باتوں سے روکنے کا دعوت تو کر رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں روک نہیں رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ کمی ہے ہماری. یہ دیکھیں ہم نہیں روک رہے، ہم نہیں روک نہیں ایک بات ہے، دونوں میں فرق ہے. بات اصلی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں گویا نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا نماز تو صرف قائم کرنے کا حکم ہے. ہاں بات اصل یہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے. کہہ رہے ہیں نا قرآن میں تو. دیکھیے قرآن حکیم بڑے واضح طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ٹھیک ہے کہ نماز ان کاموں سے ان برے کاموں سے بچاتی ہے. جی. اب جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ساتھ ساتھ میں کم تول رہا ہے. ہاں یہی تو بات میں پوچھنا ساتھ ساتھ میں جھوٹ بول رہا ہے. جی جی. ساتھ ساتھ میں فریب کیے جا رہے ہیں. ہاں اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں کوئی آدمی آتا تھا اسلام قبول کرتا تھا تو وہ پورے کا پورا بدل جاتا تھا. ایک ہی نماز پڑھنے سے سارے معاملات اس کے ہو جاتے تھے. تو اب یہ کیا بات ہے کہ نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں اور یہ کام بھی کیے جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اخلاص جو ہے وہ نہیں ہے. جب اخلاص پیدا ہوگا تو یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. ایک ہی نماز جو ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ عارف بھی ذکر کرتا ہے اور غیر عارف بھی ذکر کرتے ہیں. اور عارف کا ایک دفعہ اللہ کہنا جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر بہت فوقیت رکھتا ہے. تو جب آدمی کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور یہ برائیاں مجھے چھوڑنی ہے تو وہ اخلاص کے ساتھ اللہ جل جلالہ کے دربار میں کھڑے ہو کے ایک ہی دفعہ نماز ادا کرے گا تو ان ساری برائیوں سے وہ دور ہو جائے گا. لیکن ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب ہمیں یاد ہوتا ہے. اوپر نیچے ہونا جو ہے نا وہ ہماری عادت ہو جاتی ہے تو اس کے حساب سے ہم اوپر نیچے بھی ہوتے رہتے ہیں. سبق جو یاد ہوتا ہے وہ بھی ہم اس میں پڑھتے رہتے ہیں. لیکن وہ جو سبق ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. اب جس طریقے سے اذان ہوتی ہے تو اذان جو ہے اسلام کا مختصر سا ایک تعارف ہے کہ جو آدمی اذان سنے گا تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا موقف کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے. یہ اختصار کے ساتھ اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی. لیکن ہم لوگ اذان سنتے ہیں وہ کلمے ہمیں یاد ہیں ان کا مطلب پتہ نہیں ہے. ان کی روح جو ہے وہ اس سے ہم بے خبر بیٹھے ہوئے. تو یہی حال جو ہے وہ ہماری نماز کا بھی ہے کہ جو کچھ ہم اس پہ پڑھ رہے ہیں اس سے ہم بے خبر ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو جب ہم اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، ذکر وہ اثر کرتا ہے جو آدمی پوری توجہ قلبی سے جب ذکر کرتا ہے تب اس کا اثر ہوتا ہے. مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ بر زباں تسبیح ہو در دل گو خر این تسبیح چنید عادت کے اثر. کہ آپ ذکر اللہ کا کر رہے ہو اور دل میں آپ کے دوسرے خیالات ہیں. دکان پہ کھلی ہوئی ہے، دکان پہ وہ کوئی گاہک آیا ہوگا یا اور کئی مسائل ہوں گے تو ذکر آپ ادھر کر رہے ہو، نماز آپ ادھر پڑھ رہے ہو، وجود آپ کا وہاں، خیال آپ کا وہاں پر ہے. تو ایسی نماز نہ اثر کرتی ہے نہ ایسا ذکر اثر کرتا ہے. جب آپ پوری توجہ تام کے ساتھ بیٹھ کے اللہ جل جلالہ کا ذکر کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15 منٹ میں آپ کا فیصلہ ہو جائے. کیا بات ہے کوئی مناجات اگر اس پڑھتے ہیں نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا مت بنا. اب وہ نماز قائم کرتے کدھر ہے؟ سب سے آخری نماز ہے عشاء کی نماز، اس میں آخری ہے وتر، اور وتر کی آخری رکعت میں جب ہم اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس میں ہم بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. اب یہ دیکھیں نا اللہ اکبر کا لفظ ہے. یہ جو جملہ ہے اس کو نہ غور کرے وَنَخْلَعُ ہم الگ ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ ہم اس کو چھوڑتے ہیں، مَن يَفْجُرُكُ جو تجھے چھوڑ گیا. اب نماز سلام پڑھنے کے بعد کیا واقعی ایسا ہے ہم نے الگ کیا اس کو؟ نہ الگ کیا نہ چھوڑا. تو بھی قائم کہاں ہوئی؟ عاقبوں کا مطلب ہی یہی ہے. تو قائم کہاں ہوئی؟ کہ ہم ایک فجر کی جب پڑھتے ہیں تو ظہر کا انتظار رہتا ہے کہ ظہر ہوگی، لیکن اس دوران میں اگر ہم نماز میں رہیں اور نماز کو قائم کر لیں
تو نہ تو ہم فحاشی کریں گے